اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور انسان بنایا. صرف انسان ہی نہیں بلکہ خوبصورت انسان بنایا، اور انسانیت کی جو خوبیاں تھیں اللہ نے ان خوبیوں سے ہمیں اور آپ کو مزین فرمایا. دنیا کے اندر نہ جانے کتنے لوگ پائے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے انسان پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے سب کو ہر نعمت سے نہیں نوازا. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اس نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ نے سب کو نہیں بخشی، اپنے جس بندے پر خصوصی کرم فرمانا چاہا اسے اس نعمت سے مالا مال کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اچھے اور برے کی تمیز کے لیے، حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے اس نے ہمیں عقل دی. لیکن عقل انسانی ہر معاملے میں صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتی ہے. عقل انسانی ہی ہر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صرف انسان کی عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ حضرات نے نہ جانے کتنی بار یہ بات سنی ہوگی کہ عقل مندوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے. ان سے جب پوچھئے، سائنس کے بچے جو پڑھتے ہیں ان سے جا کے سوال کیجئے تو وہ کہیں گے کہ دنیا کو کسی نے بنایا نہیں ہے، یہ خود بخود بن گئی. کیسے بنی؟ تو وہ کہتے ہیں دھماکہ ہو گیا اور یہ دنیا بن گئی. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. آپ مجھے بتائیے دھماکے سے چیز بنتی ہے کہ بنی ہوئی چیز بگڑتی ہے؟ دھماکے سے چیز بنتی نہیں ہے بلکہ جو چیز اچھی خاصی بنی ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے. شاندار اسٹیج ہے، بہترین پنڈال ہے، عمدہ طریقے سے کرسیاں سجی ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اگر دھماکہ ہو جائے تو چتڑے اڑ جائیں گے اور یہ کوئی چیز اپنی جگہ پہ سلامت نہیں رہ سکتی ہے. یہ شاندار اسٹیج، بہترین سسٹم، یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر دھماکہ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں بگڑ کر ختم ہو جائیں گی. ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ دھماکے سے چیز بنتی نہیں ہے بلکہ بنی ہوئی چیز بگڑ جاتی ہے. مگر سائنسدانوں کا، فلسفیوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، دھماکہ ہوا اور یہ سب چیزیں وجود میں آ گئی. اور ایک دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں، یہ دنیا خود بخود نہیں بنی، اس کا ایک بنانے والا ہے. دونوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، لیکن ایک نے اپنی عقل کو جب استعمال کیا تو اس کی عقل نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا، اور دوسرے نے اپنی عقل کو جب استعمال کیا تو اس کی عقل نے اس کو صحیح راستے پر ڈالا. دونوں انسان تھے، دونوں عقل والے تھے، مگر ایک کی عقل نے غلط فیصلہ کیا اور ایک کی عقل نے صحیح فیصلہ کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کتنا ہی بڑا عقل مند کیوں نہ ہو جائے، لیکن صرف اگر عقل پہ بھروسہ کرے گا تو وہ ہمیشہ صحیح راستے پر نہیں جا سکتا ہے. کہیں نہ کہیں اس سے خطا ہو ہی جائے گی، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو ہی جائے گی. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر کرم
کرم فرمایا کہ اسے عقل بھی دی، اور عقل کو اس لیے اللہ نے انسانوں کو عطا کیا کہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے، حق اور باطل کو سمجھ سکے، اندھیرے اور اجالے کو پہچان سکے، نور اور ظلمت کی معرفت حاصل کر سکے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ سمجھ سکے۔ لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس جتنی عقل ہے یہ ہر کام اپنی عقل کے بل بوتے صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے کرم فرمایا اور پھر نبیوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے، صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے اللہ نے انسانوں ہی میں سے ایک شاندار طبقہ پیدا فرمایا جسے ہم اور آپ نبی اور رسول کہتے ہیں۔ یہ عام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، مگر ہماری اور ان کی عقلوں میں یہ فرق ہے کہ ہماری عقل خطا کر سکتی ہے بلکہ خطا کرتی رہتی ہے، اور نبی جو بن کر کے آتا ہے اس کی عقل میں کبھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ کی طرف سے ان کو جو خوبیاں عطا کی جاتی ہیں دوسرے انسان ان خوبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کو اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، 20 25 نبی ایک ایک وقت میں پائے جاتے تھے۔ کوئی ایک شہر کا نبی ہوتا، کوئی ایک علاقے کا نبی ہوتا، کوئی ایک گاؤں کا نبی ہوتا، کوئی ایک ملک کا نبی ہوتا۔ ایک ایک وقت میں نہ جانے کتنے انبیاء کرام پائے جاتے تھے۔ تاریخ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک علاقے کا کوئی نبی بنا کر کے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تو وہ نبی اس علاقے کے سارے انسانوں میں ہر اعتبار سے سب سے افضل ہوتا تھا۔ پورے علاقے میں وہ جتنے ایریے کا نبی ہوتا تھا اس علاقے اور اس ایریے میں اس نبی سے زیادہ کوئی عقل والا نہیں ہوتا، اس سے زیادہ حسن و جمال والا نہیں کوئی ہوتا، اس سے زیادہ علم و فضل والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس میں حکمت بے شمار ہے، مگر ایک حکمت آپ سنتے چلیے کہ جو نبی بنا کر کے بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے پیچھے چلیں، اس کی پیروی کریں، اس کے حکم پر عمل کریں۔ خدا کا وہ پیغام لاتا ہے، قوم کو خدا کا پیغام دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلتے چلتے تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اب اگر بالفرض ایک شہر کا کوئی نبی اور اس نے وہاں کے لوگوں کو دعوت دی، آؤ میری بات کو مانو، میرے پیچھے چلو، اور اس قوم میں اگر کوئی اس سے زیادہ عقل والا ہوگا تو وہ فوراً کہے گا کہ آپ سے زیادہ عقل مند میں ہوں، آپ کے پیچھے میں کیوں چلوں، آپ میرے پیچھے چلیے۔ اگر اس قوم میں کوئی حسن والا اس سے زیادہ ہوگا تو وہ کہے گا آپ پیغمبر ہیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے حسن آپ سے زیادہ مجھے دیا ہے، میرے پیچھے لوگوں کو چلنا چاہیے، میں آپ کے پیچھے کیوں چلوں۔ اگر اس قوم میں علم و فضل میں اس سے بہتر کوئی ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں آپ کے پیچھے کیوں چلوں، اللہ نے مجھے علم آپ سے زیادہ دیا ہے، آپ کو میرے پیچھے چلنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جس قوم میں نبی کسی کو بنا کے بھیجتا ہے اس پوری قوم میں سب سے زیادہ عقل والا وہ نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ حسن و جمال والا وہ نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم و حکمت والا وہ نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبیوں والا وہ نبی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ عقیدے کی یہ بات سمجھ گئے ہیں تو اب یہ بھی سمجھیے کہ اگر ایک شہر کا نبی ہے تو اس شہر کے تمام لوگوں میں سب سے افضل والا ہوگا۔ اگر ایک ایریے کا نبی ہوگا تو اس ایریے میں سب سے افضل والا ہوگا۔ اگر ایک ملک کا نبی ہوگا تو اس ملک میں سب سے افضل والا ہوگا۔ تو جو پوری کائنات کا نبی ہوگا آپ بتائیے کہ وہ کس سے افضل ہوگا؟ جو پوری کائنات کا نبی ہوگا کیا وہ ایسا ہی ہوگا جیسے بڑے بھائی ہوتے ہیں؟ کیا وہ ایسا ہی ہوگا جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے؟ کیا اس کا رتبہ یہی ہوگا کہ اس کی اتنی تعظیم کی جائے جتنی کی بڑے بھائی کی جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک ایریے کا نبی اور اس میں سب سے افضل تو جو پوری کائنات کا نبی وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہوگا۔ اللہ نے ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
को पूरी कायनात का नबी बना करके भेजा। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तो जो सारी कायनात का रसूल होगा, जो सारी कायनात का नबी बना करके भेजा गया होगा, बिला शुबहा वो सारी कायनात में सबसे अफजल होगा। इसी की तर्जमानी करते हुए सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। नबी इसलिए आता है कि कौम को सही और गलत के दरमियान हद इम्तियाज खींच कर बता दे, सही क्या है और गलत क्या है ये बता दे, और कौम को सीधे रास्ते पर लाकर खड़ा करे। अक्ल अल्लाह ने अता फरमाई इंसान को, अक्ल के जरिया हिदायत आदमी हासिल करे, लेकिन अक्ल इंसानी काफी नहीं तो उसने नबियों को भेजा। अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए और 1 लाख